السلام علیکم ناظرین، ہم آپ کو تاریخ کے اوراق یوٹیوب چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کے بٹن کو کلک کر کے سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی تاریخی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ زینگ ہی ایک چینی امیر بحر اور ایکسپلورر تھا جس نے بحر ہند کے آس پاس متعدد سفروں کی رہنمائی کی تھی۔ اسکالرز اکثر یہ سوچتے رہتے ہیں کہ افریقہ کے سرے پر چکنے اور بحر ہند میں داخل ہونے سے پہلے پرتگالی ایکسپلورر نے ایڈمرل کے بہت بڑے چینی بیڑے سے ملاقات کی ہوتی تو تاریخ کتنی مختلف ہوتی۔ آج زینگ ایک لوک ہیرو میں سے ایک سمجھا جاتا ہے جس کے جنوب مشرقی ایشیا میں اس کے اعزاز میں مندر بھی ہیں۔ زینگ 1371 میں اس شہر میں پیدا ہوا تھا جس کو اب صوبہ یونان میں جننگ کہا جاتا ہے۔ اس کا دیا ہوا نام ماہی تھا جس سے اس کے اہل خانہ کے ہوئی مسلم کی ابتدا کا اشارہ ہوتا ہے کیونکہ ماں محمد کا چینی ورژن ہے۔ زینگ کے عظیم الشان دادا سید اجل شمس الدین عمر منگول شہنشاہ قبلائی خان کے تحت اس صوبے کا ایک فارسی گورنر تھا جو یوآن خاندان کا بانی تھا جس نے 1279 سے 1368 تک چین پر حکومت کی۔ مان کے والد اور دادا دونوں کو حاجی کے نام سے جانا جاتا تھا۔ یہ اعزاز مسلم مردوں کو دیا جاتا تھا جو حج یا زیارت مکہ کر کے آتے تھے۔ ماآن کے والد یوآن خاندان سے وفادار رہے یہاں تک کہ منگ خاندان میں بننے والی باغی قوتوں نے چین کے بڑے حصے پر فتح کی۔ 1381 میں منگ آرمی نے ماہی کے والد کو مار ڈالا اور اس کے لڑکے کو پکڑ لیا۔ صرف 10 سال کی عمر میں اسے خواجہ سرا بنا دیا گیا اور اسے 21 سالہ جھودی کے گھر میں خدمت کے لیے بیجنگ بھیجا گیا۔ جھودی جویان کا شہزادہ تھا جو بعد میں یونگل شہنشاہ بنا۔ ماہی کا قد 6 فٹ کے لگ بھگ تھا۔ اس کی ایک بڑی گھنٹی کی طرح کی آواز تھی۔ انہوں نے لڑائی اور فوجی تدبیروں پر عبور حاصل کیا، کنفیوشس اور مینسیس کے کاموں کا مطالعہ کیا اور وہ جلد ہی شہزادے کے قریب ترین ساتھیوں میں شامل ہو گیا۔ 1390 کی دہائی میں یان کے شہزادہ نے دوبارہ ابھرنے والے منگولوں کے خلاف حملوں کا ایک سلسلہ شروع کیا جو اس کی افادیت کے بالکل شمال میں ہی تھا۔ منگ خاندان کا پہلا شہنشاہ شہزادہ جودی کا سب سے بڑا بھائی تھا جو اپنے پوتے جیونون کو اپنا جانشین نامزد کرنے کے بعد 1398 میں انتقال کر گیا۔ جھودی نے اپنے بھتیجے کی تخت نشینی میں اضافہ کرنے کے ساتھ حسن سلوک نہیں کیا اور 1399 میں اس کے خلاف فوجی بغاوت کی قیادت کی۔ ماہی اس کے کمانڈنگ افسران میں سے ایک تھا۔ 1402 تک جھودی نے نانجنگ میں منگ کے دارالحکومت پر قبضہ کر لیا تھا اور اپنے بھتیجے کی افواج کو شکست دے دی تھی۔ اس نے خود یونگ شہنشاہ کا تاج پوش کیا تھا۔ جویونون شاید اپنے جلتے ہوئے محل میں ہی دم توڑ گیا، حالانکہ یہ افواہیں پھیل گئی تھیں کہ وہ فرار ہو گیا اور بدھ بھکشو بن گیا۔ اس بغاوت میں ماہی کے کلیدی کردار کی وجہ سے نئے شہنشاہ نے انہیں نانجنگ میں ایک حویلی کے ساتھ ساتھ ایک اعزازی نام زینگ ہی سے نوازا تھا۔ نئے یونگل شہنشاہ کو تخت پر قبضہ کرنے اور اپنے بھتیجے کے ممکنہ قتل کی وجہ سے سنگین قانونی حیثیت کی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا۔ کنفیوشین روایت کے مطابق پہلا بیٹا اور اس کی اولاد ہمیشہ تخت کی وارث ہوتی ہے، لیکن یونگل شہنشاہ چوتھا بیٹا تھا، لہذا عدالت کے کنفیوشیش علماء نے اس کی حمایت کرنے سے انکار کر دیا۔ زینگ کا اپنے آقا کی خدمت میں سب سے اہم کردار نئے خزانے کے بیڑے کے کمانڈر ان چیف کی حیثیت سے تھا جو بحر ہند کے طاس کے لوگوں میں شہنشاہ کے پرنسپل ایلچی کے طور پر کام کرتا تھا۔ یونگل شہنشاہ نے اسے 317 جنگ کے بڑے بیڑے کی سربراہی کے لیے مقرر کیا تھا جس کو 2757 سے زیادہ افراد نے تیار کیا تھا جو 1405 کے موسم خزاں میں نانجنگ سے روانہ ہوا تھا۔ 35 سال کی عمر میں زینگ نے چینی تاریخ میں خواجہ سرا کے نام سے اب تک کا سب سے اونچا مقام حاصل کیا تھا۔ بحر ہند کے چاروں طرف کے حکمرانوں کے ساتھ خراج تحسین جمع کرنے اور تعلقات قائم کرنے کے مینڈیٹ کے ساتھ زینگ ہی اور اس کا آرماڈا ہندوستان کے مغربی ساحل کالی کٹ روانہ ہوا۔ یہ خزانے کے بیڑے کے ساتھ مجموعی سفروں میں پہلا سفر تھا جس کے احکامات زینگ ہی نے دیے تھے۔ 1405 سے 1432 کے درمیان جس کے احکامات زینگ نے دیے تھے
بحریہ کے کمانڈر کی حیثیت سے اپنے کیریئر میں زینگ نے تجارتی معاہدے پر بات چیت کی، قزاقوں سے لڑائی کی، کٹھ پتلی بادشاہوں کو ہٹایا اور جنگل شہنشاہ کو زیورات، دعائیں اور غیر ملکی جانوروں کی شکل میں تحائف پیش کیے۔ اس نے اور اس کے عملے نے نہ صرف شہروں کی ریاستوں کے ساتھ جو اب انڈونیشیا، ملائیشیا، سیام اور ہندوستان کے ساتھ سفر کیا اور تجارت کی، بلکہ جدید یمن اور سعودیہ عرب کی عرب بندرگاہوں کے ساتھ بھی تجارت کی۔ اگرچہ زینگ وہ مسلمان ہوا اور انہوں نے صوبہ فوزیان اور دیگر مقامات پر اسلامی مقدس مردوں کے مزارات کا دورہ کیا۔ اس نے سیلانشل، کنوسرٹ اور ملاحوں کے محافظ ٹینافائی کی بھی پوجا کی تھی۔ ٹینافائی 900 کی دہائی میں رہنے والی ایک فانی عورت رہی تھی جس نے نو عمر ہونے کی حیثیت سے روشن خیالی حاصل کی تھی، اپنے بھائی کو سمندر میں آنے والے طوفان سے خبردار کرنے میں کامیاب ہو گئی اور اس نے اپنے بھائی کی جان بچائی۔ 1424 میں یونگل شہنشاہ کا انتقال ہو گیا۔ زینگ نے اپنے نام کے ساتھ 6 اور بحری سفر کیے اور غیر ملکی ممالک سے لاتعداد سفیروں کو شہنشاہ کے سامنے جھکانے کے لیے واپس لایا، لیکن زینگ کے گھومنے پھرنے کی قیمت چینی خزانے پر بھاری تھی۔ اس کے علاوہ منگول اور دیگر خانہ بدوش عوام چین کی شمالی اور مغربی سرحدوں کے ساتھ مستقل فوجی خطرہ تھے۔ یونگل شہنشاہ کی موت کے بعد یونگل شہنشاہ کا محتاط اور علمی بڑا بیٹا زوگاوزی ہانگسی شہنشاہ بن گیا۔ 9 ماہ کی حکمرانی کے دوران زوگاوزی نے تمام خزانے کے بیڑے کی تعمیر اور مرمت کو ختم کرنے کا حکم دیا۔ اس کا خیال تھا کہ سفر سے ملک سے بہت زیادہ رقم نکل جاتی ہے، اس کی بجائے وہ منگولوں کو روکنے اور قحط سالی سے متاثرہ صوبوں میں لوگوں کو کھانا کھلانے پر خرچ کرنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ جب ہانگسی شہنشاہ 1426 میں اپنے اقتدار کے 1 سال سے بھی کم عرصے میں فوت ہوا تو اس کا 26 سالہ بیٹا جونڈے شہنشاہ بنا۔ زونڈے نے زینگ ہی اور خزانے کے بیڑے کو دوبارہ باہر بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ 1432 میں 61 سالہ زینگ بحر ہند کے چاروں طرف ایک آخری سفر کے لیے اپنے سب سے بڑے بیڑے کے ساتھ نکلے۔ کینیا کے مشرقی ساحل پر مالندی کے راستے میں سفر کرتے ہوئے راستے میں تجارتی بندرگاہوں پر رک گئے۔ واپسی کے سفر پر جب بحری بیڑے کاکلاڑ سے مشرق کا سفر کر رہے تھے تو اسی دوران زینگ فوت ہو گیا۔ اسے سمندر میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ حالانکہ ایک افسانے کے مطابق عملے نے زینگ کے بالوں کی ایک چوٹی اور جوتوں کو تدفین کے لیے نانجنگ واپس بھیجا۔ اگرچہ زینگ چین اور بیرون ملک جدید نظروں میں زندگی سے زیادہ کی شخصیت کے طور پر گھومتا ہے، لیکن کنفوشیا کے علماء نے ان کی وفات کے بعد کئی دہائیوں میں عظیم خواجہ سرا اور ان کے سفر کو تاریخ سے خارج کرنے کی سنجیدہ کوششیں جاری رکھیں۔ انہوں نے اس طرح کی مہموں پر فضول خرچی کی واپسی کا خدشہ ظاہر کیا۔ مثال کے طور پر 1477 میں خواجہ سرا نے اس مہم کو دوبارہ شروع کرنے کی نیت سے زینگ کے سفر کے ریکارڈ کو حاصل کرنے کے لیے عدالت کو درخواست کی، لیکن ریکارڈ کے انچارج نے اسے بتایا کہ دستاویزات ختم ہو گئی ہیں۔ آج چاہے لوگ زینگ کو چینی سفارتکاری اور نرم طاقت کے نشان کے طور پر دیکھتے ہیں، یہ ملک کی جارحانہ بیرون ملک توسیع کی علامت کے طور پر سب اس بات پر متفق ہیں ایڈمرل اور اس کا بیڑا قدیم دنیا کے حیرت انگیز عجائبات میں سے ایک تھا۔